کہ فیئر پرائز 85 ارب، اچھا میں وہی بار بار دیکھ رہا ہوں کہ ڈالر تو نہیں تھی لیکن صرف 85 ارب رکھی تھی اور وہ بھی قومی ایئر لائن کی، لیکن کنسورشیم نے صرف 10 ارب روپے کی بولی لگائی. کیا سوچ کے؟ اور پھر کوئی دوسرا بھی بڈنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کسی نے کیا، یعنی کہ وہ جو کمپنیز آئی تھیں انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا. بڈنگ کا پرپس ہی پورا نہیں ہوا، پرپس ہی نہیں پورا ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے وجہ اس کی؟ جی اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر تو جو ہے وہ اس وقت پی آئی اے کے جو ایئر روٹ سسپینڈڈ ہیں ای یو میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں، تو وہ ایک میجر کنٹریبیوٹر ہے کہ یورپین یونین میں اور امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں فلائٹ جو ہے نہیں جا سکے گی پی آئی اے کی. دوسرا جو ایک کنڈیشنلٹی ہے کہ ایگزسٹنگ جو ملازمین ہیں ان کو 3 سال تک بڈر جو ہے وہ ریٹین رکھے گا اور اس کے بعد ان کو پینشن بھی دی جائے گی. تو 3 سال تک، اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اوور اسٹافڈ ہے تو اس کی 3 سال تک تنخواہ دینا، پھر اس کی پینشن بھی دینا. تیسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹوٹل اس کی پرائز رکھی گئی تھی اس وقت بلڈ منی، جو آپ 85 بلین ڈالر میں دیکھیں تو $304 ملین ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ جو بھی یہ 7% شیئر ایکوائر کرتا اس بولی میں، اس کو $500 ملین تقریباً 125 ارب روپیہ فوری طور پہ لگانا پڑتا جہازوں کی ریپلیسمنٹ میں اگلے 2 سال میں. اچھا، تو یہ جو 3-4 میجر فیکٹر، اور اس کے علاوہ اس کے جو لونز ہیں تقریباً 200 ارب روپے کے لونز ہیں جو کہ پی آئی اے کو پے کرنے ہیں. عابد صاحب مجھے ایک چیز بتائیے، ایک چیز 10 ارب کی جنہوں نے بولی لگائی ہے انہوں نے کیا سوچ کے 10 ارب انویسٹ کرنے کا سوچا ایک ایئر لائن؟ اس وقت اگر آپ اس کو ایک اکانومسٹ کے حیثیت سے، ایک فائنینشیل مینیجر کی حیثیت سے دیکھیں تو ایک ایئر لائن جو کہ روزانہ آپ کو لاس دے رہی ہے، ٹیکس پیئر کے لیے وہ لاس کا موجب بن رہی ہے، جس کے روٹس جو ہیں وہ ابھی تک انسرٹن ہیں، جس کے جو ہے فورن انویسٹمنٹ کرنا ہے، جس کے امپلائمنٹ برڈن رہے گا، تو ایک کیس تو یہ بنتا ہے کہ اچھا جی اس کو تو 1 روپے پہ بھی بیچا جا سکے تو اس کو بیچ دینا چاہیے تاکہ فردر لاسز. لیکن فلیح صاحب مجھے ایک ذرا چیز سمجھائیے گا، یہ جو 85 ارب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے فیئر پرائز، واز دیٹ اے فیئر پرائز، یا جو نجکاری کمیٹی ہے غلطی کس سے ہوئی، کس لیول پہ ہوئی، کیا سوچ کے یہ تو فائنینشیل ایڈوائزر رکھے گئے تھے جنہیں ایک بڑی ہیفٹی پیمنٹ دی گئی اور انہوں نے اس کو سارے کو اسیس کر کے اس کے ایسیٹس کو، اس کی لائبلٹیز کو، اس کی اٹریکٹیونیس کو، تو یہ جو فیئر پرائز کا مطلب ہوتا ہے بولی کہاں سے سٹارٹ ہوگی، تو انہوں نے وہ 85 ارب کا کہا کہ جی کم از کم 85 ارب ہماری ڈیمانڈ ہونی چاہیے. اس کے بعد دیکھا جائے کہ جو بھی بڈر آئیں گے وہ کتنا اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو بڈر ہیں یہ ان کا تعلق ایویشن سے نہیں بلکہ ان کا تعلق ریئل اسٹیٹ سے تھا، جس گروپ نے بڈ کیا. تو جو 2 پرائیویٹ کمپنیز پاکستان میں آلریڈی آپریٹ کر رہی ہیں ایویشن میں، انہوں نے انیشل تو اس میں انٹرسٹ شو کیا، لیکن اس کے بعد وہ سیکنڈ راؤنڈ. کیا ہوگا سلیری صاحب آپ کے خیال میں، کیونکہ جس طریقے سے پروسیس ہوا ہے یہ سپٹمبر تک کی ڈیڈ لائن تھی آئی ایم ایف کی کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے. پہلے اس کو اگست کے مہینے میں کرنے کا ارادہ تھا، نہیں ہو سکا. پھر تو یہ جو جنہوں نے بڈنگ کی ہے کیا ان کو کنسیڈر کیا جائے گا اتنی کم بڈنگ کو؟ یہ ایکسیپٹیبل ہے ایک بندے کی بڈ ایک کمپنی فیڈرل کیبنٹ ہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس پروسیس کو شاید دوبارہ سے، کیونکہ اگر یہ منظور ہو گیا تو کیا پھر بقول شعیب نظامی نیب کیسز نہیں کھل جائیں گے کہ یہ منظوری کیسے تھی اس کم ترین اماؤنٹ پہ؟ نہیں، لیکن اس کو ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جی 85 جو بلین کی تھی بیس پرائز اور اس پہ 10 بلین آئے، لیکن اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی لائبلٹیز، اس کے لون، اس کے امپلائیز جو مینڈیٹری اور کمپلسری اس میں جہاز ریپلیس کرنے ہیں، روٹس کا نہ ہونا، تو یہ ساری چیزوں کو اگر فیکٹر کیا جا رہا ہوگا تو لیکن اگر اتنی کم بڈنگ جو لگا رہے ہیں وہ پھر تنخواہیں کیسے دیں گے، پینشن کیسے دیں گے، جب یہ پروفٹ میں کس طرح اس کو لے کر آئیں گے، تو بڑا ایک لمبا پروسیس ہو جائے گا. آئی تھنک اس میں بہت ساری چیک اینڈ بیلنس. یہی وجہ ہے کہ جو ایئر لائن انڈسٹری کے ایکسپیرینس والے جو بڈرز تھے وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے. تو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ
جنہوں نے بولی دی ان کا ایئر لائن چلانے کا تجربہ نہیں ہے. جن کو ایئر لائن چلانے کا تجربہ تھا 2 پارٹیز کو، ایئر بلوک اور فلائی جناح کو، وہ اس انیشل بڈ کا حصہ تھے، لیکن اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے اس کو فردر نہیں کیا. ٹھیک، بہت کچھ ہے جس کو دیکھا جانا ہوگا اور شاید یہ بڈنگ کا پروسیس دوبارہ ہو، کیونکہ یہاں پر بڈنگ ہوئی نہیں. بہت شکریہ عابد سلیری صاحب فار بینگ ود اس.